الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نیکی کے کام میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ زیادہ بڑھ کے نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور روزوں کی قبولیت یا کسی بھی نیکی کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندے کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے پیچھے اس کے بعد اس کے ساتھ ملائے شوال کے 6 روزے، کان کصیام الدہر، وہ 1 سال کے برابر روزے ہیں۔ دہر ویسے تو زمانے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں 1 سال کے لیے بھی دہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت دیگر احادیث میں آئی ہے، اس میں سے ایک روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام 6 ایام بعد الفطر، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ سال کا تتمہ ہے، من تمام السنہ، تو اس سے سال اس کا پورا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ، کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں، قرآن مجید کی آیت ہے، فَلَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کے 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں مزید وضاحت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے تو یہ 10 مہینوں کے برابر ہے، اور پھر جس نے 6 رکھے یہ شوال میں، اس کے یہ 2 مہینے کے برابر ہے، تو یہ سال پورا ہو گیا۔ تو جو بندہ یہ 6 رمضان کے مہینے کے بعد یہ 6 روزے شوال کے رکھ لیتا ہے تو اس کو 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب ہر سال بندہ 6 شوال کے روزے بھی رکھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، تو گویا کہ ساری عمر کا اس کو ثواب مل رہا ہے جب تک اس کی زندگی ہے۔ یہ روزے جو ہیں شوال کے مہینے میں اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں مسلسل، اور علیحدہ علیحدہ مختلف دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سوموار یا جمعرات یا ایام بیس کے جو روزے ہیں ان کے ساتھ بھی نیت کر کے یہ روزے بھی، یعنی کہ ایک ہی دن، جیسے سوموار کو روزہ رکھا ہے اور نیت شوال کے روزوں کی بھی ہے، تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور سوموار کا بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اور اسی طرح جن لوگوں کے روزے پہلے رہتے ہیں، خاص کر خواتین کے رمضان میں کچھ نہ کچھ ان کے روزے رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے علماء کے 2 اقوال ہیں، 2 رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے فرض روزے پورے کریں گے اور پھر شوال کے روزے رکھیں گے۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں اور یہی وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اور بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شوال کے روزے تو اسی مہینے میں رکھنے ہیں، تو فرض جو ہے بعد میں بھی پورے کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان اور بہتر یہ ہے کہ عموماً جو ہے خواتین کے یا جس کے کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے چند روزے چھوٹے ہوتے ہیں، 5 6 روزے 10 روزے، تو وہ روزے بھی پورے کر لیں شوال میں ہی، اور ساتھ ہی اس کے بعد یہ روزے بھی رکھ لیں، تو یہ سب سے آسان ہے۔ اب معاملہ ان کا رہ جاتا ہے جن کے پورے مہینے کے روزے چھوٹ گئے ہیں، یہ کوئی اور معاملہ ہے، تو ان کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے۔ انشاءاللہ امید واسع کی ہے کہ شوال کے 6 روزے وہ رکھ لیتے ہیں، ساتھ اپنے فرض پورے کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، جس نے ابھی تک نہیں رکھے، شروع نہیں کیے، تو وہ اب شروع کر دیں۔ بہرحال یہ عید کے پہلے دن کے علاوہ 2 شوال سے شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی۔